النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين المتين الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. بات توحید کے متوالوں، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ کے چاہنے والوں، دور دراز سے آئے ہوئے تمام شہدائے کربلا کے چاہنے والوں، پردہ نشین خواتین اسلام، عزیز بچوں، ہم عمر ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ حضرات میری گفتگو سننے سے پہلے کچھ تمہیدی گفتگو ہمیں کرنی ہے. اگر آپ اطمینان کے ساتھ میری بات سمجھ جائیں گے تو پھر تقریر کا ماحصل آپ کے ذہن میں آ جائے گا. آج انسان پریشان حال ہے، سب تکلیف زدہ ہے. کوئی نہیں کہتا کہ مجھے سکون ہے، مجھے آرام ہے. اور کچھ سکون ملتا بھی ہے تو وہ ترقی کی راہیں حاصل کرنے میں پریشان. کیا کرے کہ ہمیں ترقی مل جائے، عروج مل جائے، آگے بڑھ جائیں، بلندی مل جائے، سربلندی حاصل ہو جائے. اللہ رب العزت نے پوری کائنات کو پیدا فرمایا اور ایسا نظام دیا، ایسا سسٹم بنایا ہے کہ ایک دوسرے کو محتاج بنا دیا. ایسا محتاج ہے کہ اس کے بغیر کام ہی نہیں چل سکتا.
اور سب کے دل میں محبت بھی ڈال کے رکھا ہے، قلب ہے، دل ہے، تو اس کے اندر محبت بھی ہوتی ہے۔ تو پوری کائنات کے اندر ایک دو کی بات نہیں کرتا ہوں، جتنے انسان ہیں، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے غیر مسلمان ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، کوئی بھی ہو، بلا تفریق، مشرک ہو، کافر ہو، کوئی بھی ہو، چار چیزیں ایسی ہیں جن سے ہر کوئی محبت کرتا ہے۔ چار چیزوں سے انسان محبت کرتا ہے، میں مسلمان کی بات نہیں کر رہا ہوں، انسان، آدمی چار چیزوں سے محبت کرتا ہے۔ پہلی چیز اپنے وطن سے محبت کرتا ہے، جہاں پیدا ہوا، جو اس کی جنم بھومی ہے، جائے پیدائش ہے، فطری طور پر اس کو اس سے محبت ہے۔ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ جب آدمی پریشان ہو جاتا ہے ڈاکٹر کا علاج کرتے کرتے، تو کوئی ماہر ڈاکٹر مشورہ دیتا ہے جہاں تم پیدا ہوئے ہو ذرا ایک مرتبہ وہاں چلے جاؤ، ایک بار جاؤ سکون مل جائے گا۔ وہ جو جنم بھومی ہوتی ہے، جائے پیدائش ہوتی ہے، اس کی جو آب و ہوا ہوتی ہے وہ الگ ہی ایک کیفیت رکھتی ہے۔ تو انسان اپنی جائے پیدائش سے محبت کرتا ہے، اس میں سارے لوگ برابر ہیں۔ دوسری چیز ہے مال، مال سے محبت کرتا ہے کوئی آپ میں سے کوئی کہہ دے کہ ہم مال سے محبت نہیں کرتے؟ ہر شخص محبت کرتا ہے مال سے۔ تو مال سے محبت کرنے میں بھی کوئی اختلاف نہیں ہے، سبھی لوگ مال سے محبت کرنے میں برابر ہیں۔ تیسری چیز ہے اولاد۔ اولاد والے سے پوچھو، صاحب اولاد سے پوچھو کہ وہ اپنی اولاد سے کتنی محبت کرتا ہے۔ ہر صاحب اولاد اپنے بچوں سے بہت محبت کرتا ہے، اس میں بھی سب برابر ہے اولاد والے۔ اور چوتھی چیز ہے اپنی جان، اپنی جان سے محبت کرتا ہے۔ یہ چار چیزیں ایسی ہوئیں، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، ان چار چیزوں سے انسان محبت کرتا ہے۔ لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ایک کو دوسرے پر قربان کرتا ہے، ایک کو دوسرے پر قربان کرتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کی جائے پیدائش بمبئی سے باہر کی ہے، کسی بھی صوبے سے آپ کا تعلق ہو، کہیں بھی آپ پیدا ہوئے ہوں، بمبئی آئے کس لیے؟ پیسہ کمانے کے لیے، مال کمانے کے لیے۔ آدمی بدیش جاتا ہے، امریکہ، لندن، ہالینڈ جاتا ہے، سعودی جاتا ہے، کیوں جا رہا ہے؟ پیسہ کمانے کے لیے، مال حاصل کرنے کے لیے، روپیہ حاصل کرنے کے لیے جاتا ہے، اور وہ ثابت کر رہا ہے کہ دیکھو میں نے مال کی محبت میں اپنے وطن کو قربان کر دیا، وطن کو چھوڑا، وطن کو قربان کرنا ہوا، مال کی محبت میں وطن کو قربان کر دیا۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب بیٹی کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے تو پھر وہ مال جو کمایا تھا بڑی مشقتوں کے ساتھ، بڑی محنتوں کے ساتھ کمایا تھا، اس پیسے کو اپنے بچے کے علاج میں قربان کرتا ہے، خرچ کرتا ہے۔ کہتا ہے ڈاکٹر صاحب جتنے بھی پیسے لگ جائیں ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں، ہمارا بچہ ٹھیک ہونا چاہیے، ہمارے بچے کو آپ صحت مند کر دیں، آپ ایسی دوا چلا دیں تاکہ میرا بچہ تندرست ہو جائے۔ تو گویا کہ انسان
اپنی اولاد کو بچانے کے لیے مال کو قربان کرتا ہے، اور کبھی جب اپنی جان پر معاملہ آ جاتا ہے تو سب بھول جاتا ہے، اولاد بھی بھول جاتا ہے۔ اپنی جان کو بچانے کے لیے غرضے کے بعد سمجھ میں آ گئی یہ 4 چیزوں سے انسان محبت تو ضرور کرتا ہے، لیکن ایک ایسا وقت آتا ہے کہ کبھی ایک دوسرے پر قربان کرتا نظر آتا ہے۔ لیکن اے مسلمان، تیری شان بڑی نرالی ہے، اے مسلمان تیری شان امتیازی شان ہے۔ تو خالی 4 ہی چیزوں سے محبت نہیں کرتا، بلکہ تو اپنے آقا سے محبت کرتا ہے، اپنے مصطفیٰ سے محبت کرتا ہے، اللہ و رسول سے محبت کرتا ہے۔ اسی کا نام ایمان ہے۔ ایمان یہ مسلمان کی امتیازی شان ہے۔ ایمان انسان کے اندر آ گیا تو وہ مومن کامل کہلاتا ہے۔ تو اب بات سمجھ میں یہ آئی کہ 4 چیزیں تو ہیں ہی، ایک 5ویں چیز ایسی ہے جس کو ہم ایمان کہتے ہیں۔ یہ مسلمان ہے جو 5ویں چیز سے محبت کرتا ہے۔ یاد رہے، ہم میں اور غیروں میں کیا فرق ہے؟ توجہ کے ساتھ سنیے میری بات، ایک ایک جملے پر غور کیجئے گا ورنہ بیٹھنا بیکار ہو جائے گا۔ ہم میں اور غیروں میں کیا فرق ہے؟ بہت فرق ہے، بہت فرق ہے۔ آپ مسلمان ہیں، آپ کا لباس الگ ہے، آپ کا کھانا الگ ہے، آپ کی تہذیب الگ ہے، آپ کی عبادت الگ ہے۔ آپ نے کیسے سمجھا نہیں؟ کیسے نہیں سمجھا؟ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم مسلمان عام لوگوں کی طرح نہیں ہیں۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا مسلمان خنزیر اور شراب حلال سمجھتا ہے؟ یہود و نصارہ ان کے لیے تو ہے، وہ کھاتے ہیں۔ ہم کیا کھاتے ہیں؟ ہم تو بکری کا گوشت کھاتے ہیں۔ ہم تو جو معقول اللحم ہے، جو حلال جانور ہے، ان تمام حلال جانوروں کا گوشت ہم کھاتے ہیں۔ ہم حرام جانوروں کا گوشت نہیں کھاتے ہیں۔ تو گویا کہ کھانا کھانے میں بھی ہماری ایک امتیازی حیثیت ہے۔ ہم اوروں کی طرح نہیں ہیں، بلکہ ہم اپنی الگ پہچان رکھتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہمارا لباس اسلامی لباس ہے۔ ہماری ماں و بہنوں کا جو لباس ہے وہ پردہ ہے، نقاب ہے، حجاب ہے۔ یاد رکھیے گا، دنیا کے اندر بہت ساری قومیں آئی ہیں، میرے مصطفیٰ نے فرمایا، اے میرے غلاموں، ہم تمہیں ایک امتیازی لباس عطا کرتے ہیں، اپنی ماں بہنوں کو حجاب میں رکھو گے، تمہاری عزت محفوظ رہے گی اور تمہاری امتیازی حیثیت بھی ظاہر ہوگی کہ تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ یاد رکھنا، دنیا کی ساری عورتوں کا لباس الگ ہے، ایک مسلمان عورت کا لباس الگ ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ حجاب میں ہے، نقاب میں ہے۔ کتنے لوگ اعتراض کرتے ہیں، مسلمانوں نے حجاب ڈال کر، نقاب دے کر اپنی عورتوں پر ظلم کیا ہے۔ شاید ان کو پتہ نہیں ہے حجاب کا مطلب کیا ہوتا ہے، نقاب کا مطلب کیا ہوتا ہے، برقع کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ ارے برقع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تمہاری شان بتائی جا رہی ہے، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ تمام عورتوں کا حال یہ ہے، ان کے سینے میں ایمان نہیں ہے، تمہارے سینے میں ایمان ہے، اور اسی ایمان نے تمہارے مقام کو اونچا کر دیا ہے، تمہاری پہچان کو الگ کر دیا ہے کہ تم اس طرح لباس پہنو دنیا جان جائے یہ مومن خاتون جا رہی ہے، رسول پاک کی چاہنے والی خاتون جا رہی ہے، ان کی یہ کنیز جا رہی ہے، ان کی چاہنے والی جا رہی ہے۔ اگر یہ بات ایسے سمجھ میں نہیں آتی ہے تو ہم آپ کو دوسری مثال دیتے ہیں۔ دیکھو، خانہ خدا ہر علاقے میں مسجدیں بنائی گئی ہیں، لیکن یاد رکھیے کسی مسجد کے اوپر غلاف نہیں ہے۔
کسی مسجد کے اوپر غلاف نہیں ہے، ساری مسجدیں بے غلاف ہیں، لیکن خانہ کعبہ ایسا کعبۃ اللہ ہے، اس پر غلاف چڑھا کر بتا دیا گیا کہ لوگوں یاد رکھنا، دنیا کی ساری مسجدیں الگ اپنی پہچان رکھتی ہیں اور خانہ کعبہ اس میں ممتاز حیثیت رکھتا ہے، امتیازی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ وہ خانہ کعبہ ہے جس کی طرف ہم رک کر کے نماز ادا کرتے ہیں، یہ وہ خانہ کعبہ ہے جس کا ہم طواف کرتے ہیں، یہ وہ خانہ کعبہ ہے جس کے دیکھنے پر اللہ تعالیٰ نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ طواف کرے تو ثواب ملے، اس کے سائے میں بیٹھے رہے تو ثواب ملے، اگر چکر لگاتے ہیں تو ثواب ملے، دیکھیں تو ثواب ملے، اگر نماز پڑھے تو ثواب ملے۔ جہاں پہ خانہ کعبہ ہے اس مسجد کے اندر اگر آپ نماز پڑھتے ہیں، ایک نماز کے بدلے 1,00,000 نماز کا ثواب ملتا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ خانہ کعبہ وہ بھی اللہ کا گھر ہے۔ آپ کے بادرہ مہاراشٹرا نگر میں جو مسجد ہے وہ بھی اللہ کا گھر ہے، جتنی مسجدیں بنائی گئی سب خدا کا گھر ہے، لیکن کیا آپ کہہ دو گے کہ خانہ کعبہ کی طرح یہ بھی ہے؟ نہیں، اب اس بات کو ثابت کرنے کے لیے خانہ کعبہ پہ غلاف لگایا گیا ہے۔ لوگوں یہ کعبۃ اللہ ہے، یہ ایسا اللہ کا گھر ہے جس پر 120 رحمتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتی ہیں، اور جو وہاں نمازیں پڑھتا ہے اس کو ساری رحمتیں مل جایا کرتی ہیں۔ تو سمجھ میں آ گیا جس طریقے سے خانہ کعبہ تمام مسجدوں میں ممتاز ہے، اسی طریقے سے تمام خواتین میں مسلمان خاتون ممتاز ہے، اپنی امتیازی شان رکھتی ہے کہ تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تم کو نقاب میں رکھ کر تمہاری شان کو بلند کیا گیا۔ اور سنیے، دنیا کی بہت ساری کتابیں ہیں، ہم پڑھتے ہیں، رکھ دیتے ہیں، زمین پر رکھ دیتے ہیں، کسی کتاب پر غلاف نہیں چڑھایا گیا، لیکن ایک ایسی کتاب ہے جو کتاب اللہ ہے، جو کتاب اللہ قرآن عظیم ہے۔ قرآن کو جزدان میں غلاف میں رکھا جاتا ہے۔ کیوں رکھا جاتا ہے؟ کوئی سوال کرے تو جواب دے دینا۔ لوگوں یاد رکھنا، یہ غلاف میں ہم نے اس لیے رکھا ہے، یہ قرآن ہے، قرآن اس کی طرح کوئی کتاب نہیں ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے، اس کو زمین پر رکھ نہیں سکتے، ہم ہاتھ پہ رکھتے ہیں، اور اس کا زیارت کرنا، دیکھنا ثواب، چھونا ثواب، پڑھنا ثواب، پڑھ کر کے اصالِ ثواب کرنا ثواب۔ اپنے مرحومین کے درجات کو بلند کرنے کے لیے قرآن کو پڑھ کر کے آپ اصالِ ثواب کریں، آپ کے مرحومین کے درجات بلند ہو جائیں گے۔ یہ وہ کتاب ہے، عام کتاب کی طرح نہیں ہے۔ جزدان میں رکھ کر ہم نے بتا دیا کہ لوگوں یہ عام کتاب نہیں بلکہ یہ خاص کتاب اللہ کی کتاب ہے۔ اس لیے پردے پر اعتراض کرنا، حجاب پر اعتراض کرنا، یہ جو اعتراض کرتا وہ نااہل بے وقوف ہے، اس کو پتہ نہیں کہ مسلمانوں کی شان کیا ہے۔ یاد رکھیے، ہمارے مذہب اسلام میں جتنی چیزیں بتائی جاتی ہیں کوئی بھی چیز حکمت سے خالی نہیں ہے۔ ہمارے سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہم کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو بات سمجھ میں آ گئی، معاملہ ایسا ہے، ہم مسلمانوں کا معاملہ اوروں کی طرح نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری امتیازی شان رکھی ہے، کہا اے مسلمانوں تم تو میرے خاص بندے ہو، میرے محبوب کے امتی ہو، تمہاری شان نرالی ہے، تمہاری شان نرالی ہے، اس لیے تمہارا لباس اسلامی لباس ہونا چاہیے، تمہارا کھانا پینا اسلامی طور طریقے پر ہونا چاہیے، انگریزوں کے طور طریقے سے اپنے آپ کو دور رکھو۔ آج انگریزوں کا کلچر، انگریزوں کی تہذیب اس طرح ہمارے اندر راسخ ہو گئی ہے کہ آپ ذرا دیکھیں شادی بیاہ کے موقع پر ابھی تک تو کرسی پر کھلانا لوگ فخر محسوس کرتے تھے، اب اور ترقی کر گئے تو کرسی کو بھی ہٹا دیا، کہتے کھڑے کھڑے کھائیے، بفر سسٹم کر دیا اور اس کو ترقی کا نام دیا۔
اس کو ترقی کا نام دیا. ذرا سوچئے, اللہ نے عقل دیا ہے, دماغ دیا ہے, شعور دیا ہے, ذرا سوچنے کی صلاحیت پیدا کیجئے اپنے اندر کہ یار کھڑے کھڑے تو کتا اور جانور کھایا کرتے ہیں, ہم تو مسلمان ہیں, ہم تو مسلمان ہیں, ہمیں ہمارے مصطفیٰ نے تہذیب دیا ہے, ہمارے آقا نے تمدن عطا فرمایا ہے, ہمارے آقا نے طریقہ عطا کیا, طرز زندگی عطا کیا ہے. میرے آقا نے فرمایا بیٹھ کر زمین پر کھانا, اس سے بڑا سکون ملتا ہے. لیکن کیا ہو رہا ہے, ہم اور آپ سب شامل ہیں اسی میں. کسی ایک کی بات نہیں کر رہا ہوں, یہ انگریزوں کی سازش ہے, یہود و نصارہ کی ناپاک سازشیں ہیں کہ مسلمانوں کو جس بھی طریقے سے ان کو دور کیا جائے ان کے اسلام سے, ان کی تہذیب سے, یہ ان کا مقصد ہے. اور ہم لوگ ان کے مقصد کی تکمیل کر رہے ہیں, پورے طریقے سے ان کے حساب سے چل رہے ہیں. یاد رکھیے ہمیں اور آپ کو سمجھ کر کے کام کرنا پڑے گا, اور اپنی زندگی کو گزارنے کے لیے اپنے آقا علیہ السلام کے نقش پا کو اپنانا پڑے گا. بریلی کے تاجدار امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے فرمایا ایمان کیا ہے, ایمان کیا ہے, تعریف کیا اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ, انسان ہے انسان, وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں, ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ, ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. کون؟ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. سرکار کی محبت میں جان جائے جائے, مال جائے جائے, اولاد جائے جائے, اپنا سب کچھ قربان ہو جائے چلے گا, لیکن مصطفیٰ سے جو محبت ہے وہ ایمان ہے, وہ عین ایمان ہے مصطفیٰ. ان سے جو محبت ہے اس محبت کو کبھی ضائع نہ کرنا, ورنہ یاد رکھنا پوری زندگی میں جو آپ نے کچھ کمایا سب کچھ بیکار ہو جائے گا. ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ کیا ہے, وہ ایمان ہے. ایمان کی وجہ سے ہماری شان امتیازی ہوئی ہے. ایمان نہ ہوتا تو ہماری کوئی حیثیت نہیں ہوتی. اب آؤ ذرا دیکھو, 5 چیزیں آ گئی سامنے, 5 چیزوں سے مسلمان محبت کرتا ہے. جیسا جیسا وقت آتا ہے ویسے مسلمان بھی قربانیاں دیتا ہے. لے چلتے ہیں آپ کو ہم مکہ شریف. مکے میں میرے آقا علیہ السلام پیدا ہوئے, میرے آقا مکے میں پیدا ہوئے. قرآن نے کہا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد. مصطفیٰ مکے میں پیدا ہوتے ہیں, آپ کی پیدائش کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی مکہ کی قسم بیان کر رہا ہے. اے محبوب جس شہر میں آپ پیدا ہو گئے, شہر محبوب کی قسم اللہ بیان کر رہا ہے, بتا رہا ہے کہ لوگوں مصطفیٰ جہاں پیدا ہو جائیں وہ جگہ عظمت والی ہو گئی ہے, وہ مقدس والی ہو گئی ہے, وہ مطہر ہو گئی ہے, وہ منور ہو گئی ہے. میرے آقا پیدا ہوئے مکے میں, مکہ مکرمہ ہو گیا, مکہ مکرمہ ہو گیا. میرے آقا علیہ السلام دنیا میں تشریف لاتے ہیں. دنیا میں آپ نے کیا کام کیا, اسلام کے پرچم کو بلند کیا. لوگ دور تھے, گھر والے بھی بیگانے تھے, قبیلے والے بھی بیگانے تھے, لیکن باہر قربان جاؤں مصطفیٰ کی تبلیغ پر آقا علیہ السلام نے اس طرح دین اسلام کی تبلیغ کیا. اپنے تو اپنے بیگانے بھی آپ کے دامن کرم میں آ گئے. ابو بکر صدیق جیسے آپ کے یار غار بھی ہیں, آپ کے حجرے مبارکہ میں آج بھی آرام فرما ہے. وہ ابو بکر صدیق رسول پاک کی بارگاہ میں سب سے پہلے مردوں میں ایمان کی دولت سے مالا مال ہوتے ہیں. ایک وقت ایسا بھی آتا ہے مکے کے اندر ہمارے آقا علیہ السلام نے جب دیکھا بہت کافی ظلم ہو رہا ہے, تشدد ہو رہا ہے, تکلیفیں دی جا رہی ہے, اللہ کا حکم ہوتا ہے محبوب اپنے چاہنے والوں کو حکم دے دیجئے کہ وہ سب مکہ چھوڑ کے کہیں اور چلے جائے. آقا کا حکم ہوتا ہے مکے میں رہنے والے آپ کے چاہنے والے سب مکہ چھوڑنا شروع کر دیتے ہیں.
याद किए आपके सहाबा भी और खुद आप भी अपने वतन को कुर्बान किया है, वतन को कुर्बान किया दीन इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, मज़हब इस्लाम की आबियानी के लिए आपने अपने वतन को कुर्बान किया। बातें बहुत लंबी हो जाएंगी, मैं उस उधर जाना नहीं चाहता, अपने मौज़ू के मुताबिक मैं गुफ्तगू करना चाहता हूँ कि आका अलैहिस्सलाम ने अपने वतन को कुर्बान किया। ये कुर्बानी का वक्त कौन सा था? ये वही वक्त था जो हिजरत की रात थी, हिजरत का वक्त था। मेरे आका अलैहिस्सलाम मक्के से निकलते हैं जबकि आपका मुहासरा कर दिया गया था, आपके घर को घेर लिया गया था, सारे काफिर मुहासरा किए हुए थे। मेरे आका ने सूरह यासीन शरीफ पढ़ करके इस तरीके से अपनी मुट्ठी में मिट्टी जो लेके फेंका था, तकरीबन 70 लोगों के मुंह पे पड़ा था और सबके सब अंधे भी हो गए और किसी को दिखाई न दिया, कुछ समझ में न आया। और उसी माहौल में मेरे आका अलैहिस्सलाम निकल पड़े, वहां से चले। अबू बकर सिद्दीक के घर आते हैं, सिद्दीक अकबर से कहा चलने का वक्त है। सिद्दीक अकबर पाबा रिकाब हो गए, मुस्तफा के साथ हो लिए। ये मोहब्बत बताना चाह रहा हो कि देखो सिद्दीक अकबर किस तरह अपने रसूल से, अपने आका से मोहब्बत करते हैं। ये नहीं कहा थोड़ा इंतजाम कर लो, थोड़ा कुछ देखभाल कर लो, नहीं, एक ही जबान में तैयार हुए और चल पड़े आका के साथ। चलते रहे, चलते रहे, चलते चलते कहां पहुंचे? गारे सौर पहुंच गए, गारे सौर पहुंच गए। और चलते हुए सिद्दीक अकबर ने आका से कहा आपको मैं अपने कंधे पर ले लेता हूं, इसलिए कि आप जब चलते हैं तो आपके कदम के निशानात इस तरह पड़ते हैं, जिस पत्थर पर आपका कदम नाज पड़ता है वो पत्थर बोसा लेता है और चूमता है, निशान छोड़ देता है। आपके कदम पाक के निशानात को देखते हुए ये कुफारी मक्का हमारा पीछा कर लेंगे, इसलिए आपको मैं उठा लेता हूं अपने कांधे पर। यहाँ मेरे आका ने ये नहीं फरमाया ए अबू बकर तुम्हारे पास इतनी ताकत नहीं कि तुम मुझे उठा सको, बारे नबूवत को उठा सको, ये नहीं कहा। लेकिन एक ऐसा मौका आया था जब खाने काबा के अंदर बुतों को मारा गिराया जा रहा था, उस मौके पर मौला अली ने कहा था या रसूल अल्लाह मैं आपको उठा लेता हूँ और आप आगे बढ़ करके मारे। तो मेरे आका ने क्या जवाब दिया था? अली तुम्हारे पास इतनी ताकत नहीं है कि तुम बारे नबूवत को उठा सको। यहीं से आप अंदाजा लगाएं, जो लोग मवाज़ने की बात किया करते हैं, जो लोग आपस में सहाबे किराम के दरमियान मवाज़ने की बात करते हैं, वो इससे सबक हासिल करें। देखो मौला अली की शान अपनी जगह पर मुसल्लम है, सिद्दीक अकबर की शान अपनी जगह पर मुसल्लम है। हमें और आपको किसने हक दिया है कि हम तकाबुल करें? याद रखिएगा सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने आका को लेके चल रहे हैं, इश्क और मोहब्बत में चलते चलते कहाँ पहुंच जाते? गारे सौर। गारे सौर में आप पहुंच गए, वहां भी ये कुफार पहुंच गए। ये वाकया आपने सुना होगा, वाकया बताना मकसूद नहीं है, बल्कि मैं अपने मौजू पर चलते हुए आपके जहन में गुफ्तगू कर बैठाना दिमाग में चाहता हूँ ताकि आपके जहन में ये बात आ जाए किस तरीके से हमारे आका ने अपने वतन को छोड़ा, कुर्बान किया है। और सिद्दीक अकबर ने अपने वतन को छोड़ा, कुर्बान किया है। वहां से आए गारे सौर में और यहाँ जो वाकया पेश आया आपने सुना होगा। मजीद तफसीर में जाना नहीं चाहता, बताना ये चाहता हूँ कि देखो सिद्दीक किस तरह अपने आका से सच्ची मोहब्बत करते हैं। आका की मोहब्बत में वहां भी रहे और वहां से मदीना भी गए। सुभान अल्लाह, मदीना भी पहुंचे। मदीना पहुंचने के बाद क्या होता है जानते? यकीन बात ही करे, सहाबाए किराम मक्का छोड़कर मदीना चले आ रहे हैं। ये है वतन को कुर्बान करना। वतन को कुर्बान करने के साथ साथ आका अलैहिस्सलाम के कदमे नाज में अपनी जिंदगी को गुजारना शुरू कर दिया सहाबे किराम ने। सहाबा की जिंदगी पाक को पढ़े तो आपको समझ में आएगा। उनके दिल में नबी की मोहब्बत थी, उनके दिल में खुदा का खौफ पैदा हो गया था, इसलिए वो किसी दुनियादारी की बात नहीं किया करते थे बल्कि दीन और इस्लाम की बात किया करते थे। आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
مکہ سے مدینہ آئے، آنے کے بعد اپنے صحابہ کو جمع کیا، یکی بعد دیگرے جب پڑھتے پڑھتے تعداد اچھی ہو گئی، 313 کی تعداد جب ہو گئی، تب پہلا غزوہ غزوہ بدر، اس کے لیے میرے آقا نے فرمایا. اور یہ بھی یاد رکھیے گا، ایسے نہیں بلکہ مکہ کے جو کفار تھے وہ لوگ آپ لوگوں کا پیچھا کر رہے تھے، ایسے ہی میرے آقا نہیں نکل پڑے تھے. ہمارا اسلام یہی کہتا ہے جب کوئی ہم کو مارنے کے لیے آئے تب ہم اس کا جواب دیں، اگر وہ مارنے کے لیے نہیں آتا ہے تو ہمیں اس کو مارنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم کو اپنا دفاع کرنے کا حق حاصل ہے. ہماری حکومت بھی یہ کہتی ہے اگر کوئی کسی پر حملہ آور ہوتا ہے اس کو اپنے دفاع کا پورا حق حاصل ہے، یہ ہمارا اسلام بھی کہتا ہے. تو یاد رکھیے گا اپنی دفاع کے لیے غزوہ بدر میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام میدان بدر میں تشریف لے جاتے ہیں، اور وہاں 313 تھے اور سامنے 1000 کی تعداد، کم و بیش 1000 کی تعداد ہے. اس کا تذکرہ قرآن پاک کے اندر بھی موجود ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس غزوہ بدر کے اندر یہ کمزور نہت تھے جن کے پاس کوئی ساز و سامان نہیں ہے، کوئی ہتھیار نہیں ہے، لیکن اگر ہے تو جوش اور جذبہ ہے. اور کس حالت میں ہے وہ ذرا دیکھیے، روزے کی حالت میں، روزے کی حالت میں ہے. ارے ہم تو صاحب کھاتے پیتے بھی کچھ نہیں کر پاتے، ہمارا تو حال اتنا برا ہو گیا ہے کہ ہمارے اندر وہ صفتیں آتی ہیں جو عورتوں کی صفتیں ہوتی ہیں. ہم اپنے آپ کو پہچانے، ہماری پہچان کس طرح ہونی چاہیے؟ ہماری پہچان ایک مرد قلندر، ایک مرد مجاہد کی طرح ہماری پہچان ہونی چاہیے. عورتوں کی طرح نہ لباس پہنو، عورتوں کی طرح نہ اپنا بناؤ سنگار کرو، عورتوں کی طرح اپنی تہذیب نہ بناؤ، بلکہ آپ مسلمان ہو، آپ مرد مجاہد بنو، دین کے سپاہی بنو. یہی شیوا، یہی طریقہ صحابہ کرام کا تھا. وہ اس طرح باروب چلا کرتے تھے، ان کو دیکھ کر غیر گھبرا جایا کرتے تھے. اور آج ہمارا حال یہ ہے، چہرے پہ داڑھی نہیں ہے اور پاؤڈر لگا کر کے اس طرح اپنے آپ کو نکما بنا دیا کہ معلوم ہی نہیں پڑتا یہ مرد ہے کہ عورت ہے. یاد رکھنا آپ کو اللہ نے مسلمان مرد بنایا ہے تو مرد کی جو شان ہوتی ہے وہ اپنے اندر پیدا کرو. اگر آپ چاہتے ہو کہ ہم مرد ہیں، مردانگی آپ کے اندر آنی چاہیے. یہ جذبہ صحابہ کرام کے اندر تھا. بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، روزے کی حالت میں ہیں، غزوہ بدر میں کھڑے ہیں اور اس جوش و جذبے کے ساتھ کہ مصطفیٰ ہمارے ساتھ ہے. اگر ہمارے ساتھ ہمارے آقا ہے تو یاد رکھنا خدا بھی ہمارے ساتھ ہے. یہی جذبہ کام آیا، یہی جذبہ کام آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو دکھا دیا. اے میرے محبوب دیکھیے ان کی تعداد بہت کم ہے، حالانکہ بظاہر سمجھ میں آ رہا تھا 1000. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو دکھایا 1000 سے بہت کم، کیونکہ اس میں کچھ ایسے بھی لوگ تھے جو اسلام کی دولت سے مالا مال ہوئے. تو جو اسلام لانے والے تھے ان کی تعداد کو الگ کر دیا، اور جو صرف کفر پر مرنے والے تھے ان کی تعداد کو دکھا دیا تاکہ میرے محبوب پر روب و دبدبہ طاری نہ ہونے پائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ایسا روب عطا فرمایا تھا. ادھر محبوب اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، مولا یہ میرے چند مٹھی بھر میرے چاہنے والے مسلمان اگر آج یہ شکست کھا گئے تو اس صفحے ہستی پر مسلمان کا وجود نہیں رہے گا. میرے مولا میری لاج رکھ لے، میری آبرو رکھ لے. دعا کرتے ہیں مصطفیٰ، ہاتھ اٹھاتے ہیں مصطفیٰ، دعا کی ہے، اللہ نے آپ کی دعا قبول فرما لی. 3000 فرشتوں کو اللہ نے نازل فرما دیا. ذرا بول دو بھائی پیار سے سبحان اللہ. 3000 فرشتوں کو نازل فرمایا. پھر دعا کرتے ہیں، پھر دعا ہوتی ہے، پھر 5000 کی تعداد فرشتوں کی نازل ہو جاتی ہے. یہ فرشتے جانتے ہیں یہ کیسے فرشتے تھے؟
یہ فرشتے ایسے تھے، گھوڑے پر سوار تھے، ان کے سر پر سفید عمامہ تھا، ہاتھ میں تلوار تھی، یہ خود حملہ کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ بھی آواز سنی ہے۔ کیا سنی آواز؟ اقدم یا حیزوم، اقدم یا حیزوم، اے حیزوم آگے بڑھو۔ میرے آقا نے سنا، ارشاد فرمایا، ارے یہ تو حیزوم جبریل امین کے گھوڑے کا نام ہے، جبریل امین کے گھوڑے کا نام حیزوم ہے۔ دیکھا جبریل امین گھوڑے پر سوار، کافروں کو دکھائی نہیں دے رہا ہے، اور وہ لوگ کہتے تھے تلوار تو چلتی دکھتی ہے، چلانے والا دکھائی نہیں دیتا، گردن کٹ کے الگ ہو رہی ہے، وہ تو دکھ رہا ہے، لیکن گردن جو کاٹ رہا ہے وہ دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ ذرا دیکھو اللہ تعالیٰ کس طرح مہربان ہوتا ہے۔ غزوہ بدر کے اندر مٹھی بھر مسلمان ضرور ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مدد نازل فرما رہا ہے۔ میرے چاہنے والوں، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ قلت و کثرت کو دیکھ کر فتح کا اندازہ لگانا یہ مشکل ہے۔ یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ کی مدد جس کو حاصل ہو جاتی ہے وہی فتح یاب ہوتا ہے۔ آپ کے سامنے فرشتوں کا جمع غفیر ہے۔ ارے وہ تو 5000 کی تعداد میں کہتا ہوں ایک ہی فرشتہ آ جائے تو کافی ہے۔ ایک ہی فرشتہ، ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں انسان ہو، ایک فرشتہ کافی ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی دلجوئی کے لیے 5000 فرشتوں کو نازل فرمایا۔ یاد رکھیے گا، تفسیر کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، یہ غزوہ بدر کا ایسا موقع تھا جس میں اللہ تعالیٰ نے 5000 فرشتوں کو نازل کیا، تو لڑنے کے لیے نازل کیا، نقل و قتال کے لیے نازل کیا۔ اور ایک ایسا بھی غزوہ ہوا ہے جس کا نام غزوہ حنین ہے، غزوہ حنین ہے، جس میں 4000 مسلمان تھے۔ اس غزوے کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5000 فرشتوں کو نازل کیا تھا، لڑنے کے لیے نہیں بلکہ رعب و دبدبہ پیش کرنے کے لیے، رعب و دبدبہ قائم کرنے کے لیے کہ اے مسلمانوں، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب تم میدان میں اترے ہو تو دیکھو اللہ تعالیٰ کا بھی لشکر آ گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیج دیا فرشتوں کو تاکہ تمہاری ہمت بلند رہے، تمہاری ہمت بلند رہے۔ یہاں غزوہ بدر میں تو تلوار چلائی ہے فرشتوں نے، اور غزوہ حنین میں تلوار نہیں چلائی ہے بلکہ ساتھ میں چلتے رہے، ہمت حوصلوں کو بلند کرنے کے لیے۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا، حوصلے جب بلند ہوتے ہیں بلکہ منزل سلام کرتی ہے۔ لوگوں، حوصلے بلند رکھو گے کبھی بھی تم شکست نہیں کھاؤ گے، کامیابی تمہاری قدم چومتی نظر آئیں گی۔ شرط یہ ہے حوصلہ بلند ہونا چاہیے۔ تو غزوہ بدر کے اندر یہ پہلا معرکہ تھا، مدینہ طیبہ سے نکل کر آئے تھے میرے آقا، اور اس کے بعد بہت سارے غزوات ہوئے ہیں۔ مدینہ آنے کے بعد عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھو کس طریقے سے صحابہ اپنی زندگی کو گزارتے ہیں، نبی کی محبت میں وطن کو قربان کرتے ہیں۔ ذرا میں ایک مثال صدیق اکبر کی خالی لے لیتا ہوں تاکہ مکمل طریقے سے موضوع سیٹ ہو جائے۔ ذرا دیکھو، صدیق اکبر کی وہ شخصیت ہے، اپنے وطن کو قربان کیا ہے نبی کی محبت میں، اپنا مال بھی قربان کیا نبی کی محبت میں۔ آپ کی بیٹی سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ جب میرے والد صدیق اکبر چلے گئے تو میرے دادا ابو قحافہ ان کو دکھائی نہیں دیتا تھا، وہ گھر میں آئے، آنے کے بعد کہتے ہیں ابو بکر لے گیا سارا مال، گھر میں کچھ چھوڑا نہیں ہوگا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب ابو قحافہ ایمان نہیں لائے تھے، اس وقت کی بات ہے، ان کو دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ تو صدیق اکبر کی شہزادی نے کیا کہا؟ کہتی ہیں میں نے جو جواب ان کو دیا نہیں، بہت کچھ چھوڑ کے گئے ہیں، حالانکہ 5 یا 6 ہزار درہم ساتھ میں صدیق اکبر لے گئے۔ اور خود وہی بیان کرتی ہیں کہ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان کی دولت سے مالا مال ہوئے تھے تو آپ کے پاس 40,000 درہم یا دینار تھے، وہ سب
रसूल पाक के कदमे नाज में कुर्बान कर दिए थे। समझ रहे ना, माल को कुर्बान किया अबू बकर सिद्दीक ने, वतन को कुर्बान किया अबू बकर सिद्दीक ने। किस पे कुर्बान किया? अपने मुस्तफा के कदमे नाज में कुर्बान किया। दुनिया वालों को पता चल जाए ईमान से बढ़कर कोई चीज नहीं है। ग़ज़वा बदर का मौका है, इधर सिद्दीक अकबर है, आपका बेटा भी ईमान नहीं लाया है, वो काफिरों की तरफ से लड़ रहा है। और सिद्दीक अकबर से एक मौके पर कहा, अब्बू जान आप मेरे निशाने पर आ गए थे, मैंने आपको इसलिए छोड़ दिया था कि आप मेरे बाप थे। सिद्दीक अकबर ने कहा, बेटा अगर तू मेरे सामने आ जाता तो मैं कभी ये सोच के छोड़ नहीं देता कि तू मेरा बेटा है। मैं तो ये समझता कि तू मुसलमान नहीं है, काफिर हमारा दुश्मन है। बेटा अगर काफिर है तो भी मेरा दुश्मन है। मुस्तफा की मोहब्बत में बेटे को भी मैं नहीं छोड़ता। ये है इश्क नबी, ये है इश्क रसूल सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का। तो देखिए, वतन को छोड़ा, माल को कुर्बान किया, औलाद को भी कुर्बान कर दिया और अपनी जान को भी मुस्तफा के कदमों नाज में कुर्बान कर दिया। गारे सौर में आपने वाकया सुना होगा, सांप ने किसको डसा था? सिद्दीक अकबर को डसा था। ये आखिर मामला आया क्यों? रसूल पाक की हिफाजत में, मुस्तफा की मोहब्बत में अपनी एड़ी को नहीं हटाया और वो सांप डसता रहा। आपने अपनी जान की परवाह नहीं की। फरमाते हैं लगता है वही जहर था जो आग कर गया, फिर बाद में उसी की वजह से आपका विसाल हुआ। इसलिए बाज़ ने लिखा आपको भी मर्तबे शहादत हासिल हुआ। तो अर्ज ये करना चाहता हूँ, वाहिर सिद्दीक अकबर रसूल पाक पर इस तरह कुर्बान होते हैं, अपने माल की परवाह नहीं करते, माल की परवाह नहीं करते। एक ऐसा भी मौका आया है, आपने सुना होगा, जब मेरे आका ने ऐलान फरमाया, ए मेरे सहाबा आज ताउन की जरूरत है, माल की जरूरत है, तुम में से कौन है जो अल्लाह और रसूल के नाम पर माल अपना पेश करे? फारूक आजम ने सुना, खुश हो गए। आज मौका बहुत अच्छा है सबकत ले जाने का। क्या जज्बा था सहाबा का, ये जरा देखिए, क्या जज्बा था फारूक आजम का। अपने घर जाते हैं, माल का आधा हिस्सा किया, आधा घर रखा और आधा लेके आए रसूल पाक की बारगाह में। फरमाया मेरे आका ने, उमर कितना लेके आए? कहा ए अल्लाह के नबी, अपने माल का आधा हिस्सा आपकी बारगाह में और आधा घर पे छोड़ के आया हूँ। थोड़ी ही देर के बाद सिद्दीक अकबर तशरीफ लाए। अबू बकर सिद्दीक से फरमाया, अबू बकर क्या लेके आए हो? कहा या रसूल अल्लाह, जो था, जो कुछ था सब लेके आ गया। घर पे क्या छोड़े हो? कहा अल्लाह रसूल को, अल्लाह रसूल को छोड़ के आए। क्या मोहब्बत है साहब, क्या मोहब्बत है। सिद्दीक अकबर ने कहा अल्लाह रसूल को छोड़ के आया हूं। अबू बकर सिद्दीक की इस कुर्बानी को देखकर फरिश्ते मचलने लगे, आसमान में फरिश्ते मचलने लगे। वाह रे अबू बकर, तुमने तो हद कर दी, सारा का सारा माल मुस्तफा के कदमे नाज पे पेश करके बता दिया कि लोगों अगर मुकाबला होता है अबू बकर और उमर के दरमियान तो वहां भी जीत अबू बकर को हासिल हो रही है। या माल ज्यादा नहीं देखा जा रहा है बल्कि दिल देखा जा रहा है। इसीलिए कहता हो या किल्लत और कसरत का मामला नहीं है बल्कि मामला दिल का है, मामला दिल का है। रेस हो रही है तो माल की कुर्बानी पेश की जा रही है। और आज हमारे नौजवानों में रेस होती है तो मुकाबला ताकत का किया जाता है, मुकाबला अपनी दौलत का किया जाता है, मुकाबला गाड़ी का किया जाता है। कौन हमसे आगे चला जाता है? जरा देखो आप कहां जा रहे हो, आपको कहां जाना चाहिए। सहाबा की जिंदगी पाक को पढ़ो, उनकी रेस कैसी
ایسی تھی، مصطفیٰ کو خوش کرنے کے لیے اپنے مال کو قربان کر رہے ہیں، اور تم دنیا کو خوش کرنے کے لیے اپنے آپ کا مقابلہ کر رہے ہو اور یہ سمجھتے ہو کہ ہم بہت کامیاب چل رہے ہیں۔ یاد رکھیے گا ہمارا نوجوان طبقہ اسی لیے تباہی کے دہانے پر جا رہا ہے، مصطفیٰ کے طرز زندگی کو، مصطفیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کو چھوڑ رہا ہے، اس لیے وہ تباہی کے دہانے پر جا رہا ہے۔ اور صحابہ کی زندگی ایسی تھی، ان کے دل و دماغ میں صرف اور صرف ایک ہی چیز بسی تھی، میرے آقا کس چیز سے راضی ہو جائیں گے، کس چیز سے راضی ہو جائیں گے۔ ایک مرتبہ میرے آقا نے حضرت بلال حبشی کی بات چھیڑ گئی اور خود صدیق اکبر نے ہی جا کے پیش کیا تھا، اے اللہ کے نبی، ایک آپ کا ایسا چاہنے والا دیوانہ ہے، لیکن وہ کیا کرے، غلام ہے، وہ غلامی کی زندگی گزار رہا ہے، غلامی کی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، وہ چاہ رہا ہے آپ کے قدم ناز میں آنا۔ اے اللہ کے نبی آپ کیا فرماتے ہیں؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، ابو بکر جب تم جانا خریدنے کے لیے تو مجھے بھی شامل کر لینا، مجھے بھی شریک کر لینا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیہ ابن خلف کے پاس پہنچ گئے اور کہا، تم بلال کو آزاد کرو گے؟ کہا جی ہاں۔ کتنا پیسہ لو گے؟ جب وہ سمجھ گیا کہ لگتا ہے لینے کے موڈ میں ہے تو اس نے قیمت بڑھا دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا، اے امیہ، میں اس غلام کے بدلے ایک غلام، رومی غلام لایا ہوں، اب بول اس کے علاوہ اور کیا چاہیے؟ وہ اپنے حساب سے جتنا بھی بولا، آپ نے کہا جو تو بولے گا سب دوں گا، جو تو بولے گا سب دوں گا۔ امیہ سوچا، یار یہ تو کالا کلوٹا ہے، کچھ کرتا نہیں ہے، اس کی اتنی بڑی قیمت، بہت بھاری قیمت میں ابو بکر نے لیا۔ کہا مال بڑا مہنگا پڑا۔ ابو بکر صدیق نے کہا، اے امیہ تمہیں نہیں پتا ہے یہ ہے کون؟ اگر اس کے بدلے تو میری پوری پراپرٹی مانگتا، پورا مال مانگتا، میں دے کر کے اس کو آزاد کرتا۔ تجھے کیا پتا، تو ظاہر دیکھ رہا ہے، میں باطن دیکھ رہا ہوں۔ یہ وہ غلام ہے جس کے سینے میں مصطفیٰ کی محبت ہے، اور جو غلام میں لے کے آیا ہوں اس کے سینے میں ایمان نہیں ہے، اس لیے میں تمہارے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ آخرکار آپ نے دیا مال دے کر حضرت بلال حبشی کو آزاد کرایا اور لے کر کے ان کا ہاتھ پکڑ کر کے رسول پاک کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ میرے آقا نے فرمایا کیا ہوا؟ کہا ابو بکر صدیق نے، اللہ کے نبی، یہ بھی غلام میں بھی غلام، دونوں آپ کے قدموں میں حاضر ہیں۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا سمجھ گئے، ارشاد فرمایا، میں نے کہا تھا نا کہ خریداری مجھے بھی شریک کر لینا۔ صدیق اکبر نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کا مال میرا مال آپ کا مال ہے، جو کچھ میرے پاس سب آپ ہی کا ہے، یہ میں خریدوں آپ خریدے برابر ہے، یہ ہے محبت، یہ ہے عشق رسول۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر حضرت بلال حبشی کو خریدا۔ آپ کے جو باپ تھے انہوں نے کہا، اے ابو بکر، تم تو ایسے ایسے غلاموں کو خریدتے ہو جو کام کے لائق بھی نہیں ہیں۔ ایک بات، تقریباً 7 غلام خریدے تھے آپ، اور جب بلال حبشی کو خریدا تو لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ لگتا ہے بلال کا کچھ احسان تھا ابو بکر پر، بلال کا کچھ احسان تھا ابو بکر پر۔ تو سنیے، ابو بکر جواب نہیں دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے۔ ابو بکر کی طرف سے اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے، الذی یؤتی مالہ یتزکا وما لأحد من عنده من نعمت تجزى الا ابتغاء وجه ربه الاعلى ولسوف يرضى۔ کون سی باتیں تم کر رہے ہو؟ تم یہ کہہ رہے ہو بلال حبشی کا کچھ احسان ہوگا؟ نہیں نہیں، یاد رکھنا یہ آیت کریمہ صدیق اکبر کے شان میں نازل ہوتی ہے کہ لوگوں سن لو، ابو بکر صدیق کے اوپر بلال کا کوئی احسان نہیں ہے، یہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے آپ نے غلاموں کو آزاد کرایا ہے۔
اور عذاب کرا کہ دنیا والوں کو بتا دیا کہ لوگوں دنیا میں کچھ نہیں ہے، اللہ رسول کو تم نے راضی کر لیا تو تم کامیاب ہو گئے۔ دیکھو صدیق اکبر سبحان اللہ، ایمان کے معاملے میں رسول پاک کا کلمہ پڑھتے ہیں اور کلمہ پڑھ کے داخل اسلام ہوتے ہیں، جہاں جہاں دیکھنا ہے دیکھو رسول پاک کے ساتھ نظر آتے ہیں۔ صدیق اکبر کی محبت ذرا دیکھو، اللہ نے کیسے قبول فرما لیا ہے۔ مکے میں تھے رسول پاک کے ساتھ تھے، اور ہجرت میں تھے رسول پاک کے ساتھ تھے، مدینہ تشریف لے گئے رسول پاک کے ساتھ تھے، مسجد نبوی شریف میں تشریف لے گئے وہاں بھی رسول پاک کے ساتھ تھے۔ جہاں جہاں دیکھنا ہے دیکھو، اور آج بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے ساتھ صدیق اکبر کو ہمیشہ کے لیے ساتھ کر دیا۔ یار غار بھی تھے تو یار مزار بھی ہو گئے۔ یار مزار ہونا بہت بڑی نعمت ہے، یہ شرف ملا تو صدیق اکبر کو ملا۔ لوگوں نبی نہیں ہیں لیکن یاد رکھیے گا رسول پاک کے بعد سب سے بڑا مقام اگر کسی کا ہے تو صدیق اکبر کا ہے۔ ایک بات اور عرض کرنا چاہتا ہوں، صدیق اکبر خلفائے راشدین میں سب سے اول نمبر پر ہے، عشرہ مبشرہ میں بھی آپ کا نام پہلے نمبر پر ہے۔ اگر لوگ اعتراض کریں یہ کہیں ارے بھائی مولا علی پہلے نمبر پر تو بتا دینا، میں نہیں بول رہا ہوں، اگر کسی کو اعتراض ہے حوالے کے ساتھ وہ سے کتابیں دکھا سکتا ہوں۔ 200 احادیث کریمہ صدیق اکبر کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ ذرا بلند آواز سے بولو۔ میں کوئی معمولی شخصیت کا تذکرہ نہیں کر رہا ہوں، انبیاء کے بعد نبی کے بعد امت میں سب سے افضل صدیق اکبر کی شان ہے۔ یہ خلیفہ اول ہیں، امیر المومنین ہیں، کام وہی کیا جو مصطفیٰ نے پسند کیا ہے، ذرہ برابر پیچھے نہیں ہٹے۔ حال یہ رسول پاک علیہ السلام نے جب کہا مجھے مسجد نبوی بنانے کے لیے زمین کی ضرورت ہے تو سب سے پہلے کسی نے زمین دیا تھا وہ صدیق اکبر ہے۔ آپ کی زمین دی ہوئی پر مسجد نبوی شریف بنی ہے، اور وہ جو ریاض الجنہ جسے کہا جاتا ہے وہ خطہ وہ زمین صدیق اکبر کی ہے۔ یاد رکھیے گا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جتنی قربانیاں دی ہیں وہ قربانیاں کسی اور نے نہیں دی ہیں۔ اسی لیے تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا لوگوں مومنین امتیوں میں اگر کسی کا میرے اوپر احسان ہے تو وہ ابو بکر ہے، وہ ابو بکر ہے، مصطفیٰ کہتے ہیں۔ میں تو پڑھ کے سوچنے لگا یا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمام مومنین پر احسان میرے مصطفیٰ کا ہے۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، اللہ تعالیٰ اعلان فرماتا ہے بے شک مومنین پر احسان اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے وہ یہ کہ مصطفیٰ کو بھیجا، گویا کہ مصطفیٰ کا آنا سب سے بڑا احسان ہے۔ اور مصطفیٰ اپنے زمانے مبارک سے فرماتے ہیں اگر میرے اوپر کسی کا احسان ہے تو صدیق اکبر کا ہے۔ پوچھا گیا وہ کیا؟ کہا اس لیے کہ جب میں اکیلا تھا مجھے کوئی سمجھتا نہ تھا، مجھے کوئی تسلیم نہیں کرتا تھا، ایسے موقع پر ابو بکر نے میری تصدیق کی ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ اپنا مال میرے اوپر قربان کیا، اور تیسری بہت بڑی بات یہ ہے اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کیا، خالی میری محبت میں۔ یاد رکھیے گا فرماتے ہیں میرے آقا علیہ السلام اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ قیامت میں چکائے گا۔ صدیق اکبر کا جو احسان ہے تو سمجھ جاؤ کسی اور کے بارے میں مصطفیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ فلاں کا احسان مجھ پر، فلاں کا احسان مجھ پر، سوائے صدیق اکبر کے انہی کا نام لے کے کہا کہ صدیق اکبر کا میرے اوپر احسان ہے۔ اور صدیق اکبر عشرہ مبشرہ یہ 10 لوگوں کی جو ٹیم ہے یہ جانتے ہیں عالم ارواح میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عشرہ مبشرہ کے نور سے ایک پرندہ پیدا کیا۔
अशरे मुबश्शरा के नूर से एक परिंदा पैदा किया और वो परिंदा जन्नत के अंदर मौजूद है। यहाँ बताना मकसूद ये है कि अशरे मुबश्शरा की जो मिल करके नूर जो निकला है वो नूर से परिंदा बना और परिंदा इस बात की गवाही देता है कि लोगों आपस में कोई इख्तिलाफ नहीं है, आपस में बड़ा इत्तेहाद है, बड़ा इत्तेफाक है। ये दूसरा कुरान पाक के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लदीना माहू अशिद्दाउ अल कुफ्फारि रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्अन सुज्जदन यब्तगून फضلا मिन अल्लाह व रिदवाना सीमाहुम फी वजूहिहिम मिन अथरि सुजूद। ये जो आयत करीमा है, इस आयत करीमा के अंदर तमाम अशरे मुबश्शरा को इकट्ठा कर दिया गया। यानी अलग अलग हम आयतों के टुकड़े को अगर मैं तफसीर बयान करूं तो आपको समझ में आएगा। खुलासा ये बयान कर रहा हूं, इस पूरी आयत के अंदर अशरे मुबश्शरा की को इकट्ठा किया, सबकी अलग अलग तफसीर बयान कर दिया। जैसे कहा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लदीना माअहू, ये मा में सिद्दीक़ अकबर आ गए, मइयत माअहू, उसके बाद फिर अशिद्दा वल कुफ्फार फारूक आज़म आ गए, रुहमाओं में आ गए हजरत उस्मान गनी, तराहुम रुक्अन सुज्जदा में आ गए मौला अली। इसी तरीके से आगे की जो आयतें हैं, जो टुकड़े हैं, उनमें अलग अलग सहाबे किराम को जो अशरे मुबश्शरा में हैं उनकी तफसीर बयान की जाती है। गोया कि ये बताया गया एक ही आयत के अंदर अशरे मुबश्शरा को शामिल कर दिया गया। बताना ये है आपस में कोई इख्तिलाफ नहीं है, कोई इंतशार नहीं है, बल्कि आपस में ये मिले ही जुले, ये मुत्तहिद हैं। जब आपस में ये मुत्तहिद हैं, आपस में इनके अंदर इख्तिलाफ नहीं है, तो हम कौन होते हैं किसी की शान को घटाने वाले, किसी की शान को बढ़ाने वाले? हम कौन होते हैं? इसलिए याद रखिएगा, अल्लाह ताला और उसके रसूल का जो पैगाम हमें मिले, हमें उसी के मुताबिक जिंदगी गुजारनी चाहिए। मैंने कुरान पाक की आयत करीमा पढ़ी, वला तहिनू वला तहजनू व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मोमिनीन। सुस्ती न करो, गम न खाओ, तुम ही सरबलंद रहोगे अगर ईमान रखते हो। अगर तुम्हारे अंदर ईमान है, मुस्तफा की मोहब्बत है, तुम जहां कहीं रहोगे सरबलंद रहोगे, तुम्हें तरक्कियां मिलती रहेंगी और वो जो इर्तिका की मंजिल हासिल करते रहोगे। अगर तुम्हारे अंदर ईमान है, याद रखना घबराने की जरूरत नहीं है, सुस्त होने की जरूरत नहीं है, गम खाने की जरूरत नहीं है, बल्कि हम हमेशा कामयाब हैं अगर हमारे सीने में ईमान है। और ईमान नाम है मुस्तफा से सच्ची मोहब्बत करने का, ईमान नाम है रसूल पाक के कदमे नाज में अपने आप को कुर्बान करने का। अगर मुस्तफा को राजी कर ले गए तो आप कामयाब हो गए। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करता हूँ, मौला करीम हम सबके सीने में ईमान जागूसी फरमा और जिंदगी के आखिरी सांस तक हमारे अंदर ईमान को महफूज फरमा। और जब हम सबका खातिमा हो, मौला करीम ईमान पर खातिमा नसीब फरमा। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। आप हज़रात खड़े हो जाएं, सलातो सलाम की तालियां पेश फरमाएं।